خوش آمدید دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، غلام ملکوں کو کبھی بھی یہ خود مختاری حاصل نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ملک کے بارے میں سوچ کر کوئی قدم اٹھا سکیں، بلکہ وہ تو اپنے اوپر مسلط لوگوں سے بھیک مانگ کر اور اجازت لے کر فیصلے کرتے ہیں کہ آیا ہمیں ملک کے بارے میں کچھ قدم اٹھانا چاہیے یا نہیں۔ دوستو، یہ کتنے غم کی بات ہے کہ ایران کے صدر کے حالیہ دورے سے ہمیں یہ شاید گمان ہونے لگا کہ اب کوئی اچھی خبر سامنے آئے گی، اور گزشتہ تاثر بھی اسی پر رہا تھا، لیکن کیونکہ ہم نے تو اپنے آقا سے اجازت لے کر کرنا ہوتی تو اس نے پھر سے ہم پر سینکشنز کی برمار کر دی۔ دوستو، پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبہ اب پاکستان کے لیے وہ منصوبہ ہے جو ملک کے حالات اچھے کرے یا نہ کرے لیکن مزید خراب ہونے سے بچا سکتا ہے۔ دوستو، ہمارے سارے ہمسایہ ممالک پابندیوں کے ساتھ اپنے ملک کا سوچتے اور روس، چین اور دیگر ممالک کے ساتھ تجارت جاری رکھتے ہیں، جس میں انڈیا بھی شامل ہے۔ تو بھائیو، سوال یہ ہے کہ پاکستان کیوں نہیں؟ کیوں پاکستان کو بار بار اجازت لینی پڑتی ہے؟ کیوں ہمیں اپنے مسائل کے لیے ان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے؟ یہ باتیں کبھی الگ بات چیت کا موضوع بنیں گی، لیکن آج دوستو ہم پاکستان ایران گیس پائپ لائن کی موجودہ صورتحال اور اپ ڈیٹس پر نظر ثانی کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ یہ کیسے تشکیل میں آئی تھی اور اسے کیوں آگے نہیں بڑھنے دیا گیا۔ تو دوستو، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بات 90s میں ڈیولپ ہوئی تھی۔ اس وقت دو پائپ لائنز کی بات ہو رہی تھی، ایک ترکمانستان سے لے کر پاکستان اور انڈیا تک، اور ایک ایران سے لے کر پاکستان اور انڈیا تک۔ یہ دونوں پائپ لائنز اس ٹائم کافی فیزیبل لگ رہی تھی، کیونکہ اس کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ انڈیا کی طرف سے تھی، اور اس کی کنزیومر مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے یہ سب ممالک کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو رہی تھی، اور ایران ان دونوں پائپ لائنز کو لنک کرنا چاہتے تھے افغانستان، پاکستان اور انڈیا کے ساتھ، اور اس وقت امریکہ کو بھی کوئی آبجیکشن نہیں تھا، اور اس کے ایران کے ساتھ تعلقات خراب بھی نہیں تھے، لیکن اس ٹائم یہ بات آگے نہیں بڑھ پائی، جس کی مین وجہ فنڈز کی کمی تھی، اور دوسرا اس کے ساتھ افغانستان میں سیول وار چل رہی تھی، تو اس لیے وہاں سے پائپ لائن لانا مشکل تھا، تو وہ تاپی کی پائپ لائن رہ گئی، اور یہ پائپ لائن پھر 2009 میں جا کر کسی کنکلوژن پر پہنچی، اور اس سٹیج پہ انڈیا نے کہا کہ ہم پل آؤٹ کرتے ہیں، تو یہ آئی پی آئی سے آئی پی رہ گئی۔ انڈیا کا سٹینس یہ تھا کہ یہ پائپ لائن انڈیا میں بلوچستان کے ریجن سے جائے گی، اور بھاری انسیکیورٹی اور انسٹیبلٹی کی وجہ سے انہیں رسک کافی لگ رہا تھا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم رسک نہیں لے سکتے، دوسرا پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، تو کل کو کسی مسئلے میں پاکستان نے یہ پائپ لائن روک دی تو ہم ان پر پورے ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، اس لیے ہم اس سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران سے ڈائریکٹ خرید لیں گے، پائپ لائنز کے ذریعے نہیں تو شپس میں کنٹینرز کے ذریعے، ان کنٹینرز میں لیکویفائڈ گیس اور آئل شامل ہوگا، مگر ہم پاکستان کے ذریعے نہیں لیں گے، اس لیے انہوں نے اس پروجیکٹ کو ترک کر دیا۔ جب یہ ہوا تو اس وقت 2009 میں زرداری صاحب کی حکومت تھی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انڈیا کے بغیر یہ پائپ لائن بنائیں گے۔ دوستو، یہ 1800 کلومیٹر کی پائپ لائن ہے، جس میں 1000 کلومیٹر ایران کی سائڈ پہ اور 781 ہماری سائڈ پہ ہے۔ اس وقت یہ امید تھی کہ جوائنٹ کنسورشیم بن جائے گا، جس میں زیادہ تر کمپنیز امریکہ کی ہوتی ہیں، اور یہ پلان کیا گیا تھا کہ وہ کمپنیز آئیں گی اور ہماری پائپ لائن بنا دیں گی، اور ایران اپنی کمپنیز کے ذریعے اسے بنائے گا۔ مگر ہوا یہ کہ اس کے بعد ایران اور امریکہ کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے، اور امریکہ نے ایران پر سینکشنز لگانا شروع کر دی، اور یہ بیان دیا کہ اگر پاکستان یہ پائپ لائن بنائے گا تو اس پر بھی سینکشنز لگ جائیں گی، اور پاکستان کو یہ بھی دھمکی دی کہ وہ ایران سے تیل کی امپورٹ بھی بند کرا دے گا، لیکن زرداری صاحب نے آلریڈی اس پر سائن کر دیے تھے، لیکن اس ٹائم یہ معاملہ رفع دفع کر دیا گیا۔ دوستو، 2013 میں پھر اس کے اوپر کارکردگی ہوئی، کام شروع ہوا، اور کہا کہ اس کے اوپر امینڈ کریں گے کچھ۔ اس کا آفیشیل اعلان مارچ 11 2013 میں کیا گیا، جب آصف علی زرداری کو ایران کے پریزیڈنٹ محمود احمد نے چابہار ایران میں مدعو کیا۔ اس ملاقات میں سرکاری سطح پر پاک ایران پائپ لائن پروجیکٹ کی سنگ بنیاد رکھی گئی، اور اعلان کیا گیا کہ اس پر کام شروع ہو گیا ہے۔ دوستو، یہ وہ ٹائم تھا جب بڑے فخر سے یہ بات بتائی گئی کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں، بلکہ اب ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، جو آپ اس وقت کی نیوز میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ It was a ceremony which was broadcast live on Iranian state television, the inauguration of a gas pipeline between Iran and neighbors Pakistan, defying opposition from Washington. Dignitaries headed by the presidents of the two countries mingled before a very public handshake. In a speech, Mahmoud Ahmadinejad had a coded swipe at the US, accusing foreign elements of trying to derail Iran's relations with Pakistan. With natural gas, you cannot make atomic bombs, he said.
The €5.5 billion project, dubbed the Peace Pipeline, has faced repeated delays and is aimed at alleviating power shortages in Pakistan. Work on the Iran part is almost complete. Construction on the Pakistan side will now begin. The US has warned the project could incur sanctions connected with Iran's nuclear program. One analyst said the pipeline not only caters to Pakistan's energy needs, but also earns brownie points with the many critics of the US among Pakistan's electorate. پھر جب 2019 میں عمران خان صاحب آئے تھے تو انہوں نے پھر سے ری نیگوشیٹ کیا اسے اور دوبارہ سے کام شروع کرنے پر حمایت کی، اور اب وہ ٹائم آ گیا ہے اور ایرانینز کا کہنا ہے کہ اپنے وعدے سے کیوں پھرتے ہو، اور اب وہ یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ 18 ارب ڈالرز کی پینلٹی دیں، اور جو واقعی بنتی بھی ہے، اور ان کا اب سٹینس یہ ہے کہ یا تو اسے اب شروع کرو نہیں تو ہم اسے لے جا رہے ہیں۔ اب پاکستان کی حکومت پھر کہہ رہی ہے اسے کر لیں گے، پہلے گوادر تک لے کر جائیں گے، لیکن مین پوائنٹ یہ ہے کہ فی الحال پاکستان کے پاس نہ تو اتنے فنڈز ہیں اور نہ ہی اتنی سپورٹ ہے، خاص طور پر امریکہ سے، کہ وہ اسے شروع کر سکے۔ دوستو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایران پر پہلے سے پابندیاں تھیں، لیکن انہوں نے کبھی اس پر کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ وہ اسے مکمل کرنے کے متحمل تھے۔ یہ پاکستان کی گورنمنٹ ہی تھی جو پریشر میں آ کر پیچھے ہٹ گئی، جس کی وجہ سے ایران نے اسے 3-4 بار نوٹسز بھی جاری کیے، یہ پتہ کرنے کے لیے کہ اس پر کام روکا کیوں گیا ہے۔ اور موجودہ اپڈیٹس کو دیکھیں تو ابھی بھی یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ امریکہ کے سامنے یہ معاملہ کیسے رکھیں۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ دوستو یہ بات لازمی بتائیے گا کہ آپ کو اگلی ویڈیو کس طرح کی چاہیے یا کس ٹاپک پر چاہیے۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر لازمی پریس کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔